إنا لله وإنا إليه راجعون. معاویہ اور حسن حسین علیہ السلام سیریز کے 11ویں ایپیسوڈ کی اگر بات کی جائے تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں پڑے ہوتے ہیں. جیسا آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا، ایپیسوڈ نمبر 10 میں، کہ کس طرح سے خوارج نے، یہ جو بلوائی تھے، ان کی چالاکی اور ہوشیاری کی وجہ سے، ان کے فساد کی وجہ سے طلحہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے. تو ابن زبیر اس میں زخمی ہوئے تھے، اور وہی دکھا رہے ہیں ایپیسوڈ نمبر 11 میں کہ جو معالج تھا وہ کہتا ہے کہ اگر ذرا سی بھی دیر ہوتی ایک شخص کو یہاں لانے میں تو یہ مردوں میں شمار ہوتا، یہ زندہ نہ ہوتا. پھر وہ معالج جو ڈاکٹر تھا وہاں کھڑے ایک شخص سے کہتا ہے کہ جب یہ ہوش میں آئے تو اسے یہ دوائی دے دینا. یہ دے کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. دوسری طرف حسن اور حسین علیہ السلام بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں، اور حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز جس پر مجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ مجھے اپنے والد کو چھپ کر روتے ہوئے دیکھنے پر ہوئی ہے، کہ وہ کیسے ایک کونے میں کھڑے رو رہے تھے جب انہیں بتایا گیا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں. اور کہتے ہیں کہ میرے والد اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے فرما رہے تھے کہ تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی. یعنی مولا علی علیہ السلام جو تھے وہ موت کی خواہش کرتے تھے، اس قدر وہ تنگ آ چکے تھے لوگوں سے. تو یہی یہاں پر بات ہو رہی ہوتی ہے، اور حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا ہوتا، آج یہ دن ہی نہ دیکھنا پڑتا مجھے. اور وہ رو رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ حسن علیہ السلام بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں. دوسری طرف دکھایا جاتا ہے ابن سبا بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی اس کے جو ڈڈو جو تھے، سارے جتنے بھی خوارج تھے وہ سارے، ان میں اشتر بھی موجود تھا. یہ بیٹھے ہوتے ہیں. ابن سبا یہاں پر اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے ہمیں، جن کو ہم نے مارا ہے جنگ جمل میں، ان کا مال لوٹنے سے اور پیسہ لوٹنے سے کیوں منع کر رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے یہ سارے اپنے آرمی کے لوگوں سے کہا تھا کہ جو تمہارے مخالف ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، تم پر ان کا مال حرام ہے. جنگ میں اگر تمہیں فتح ہوتی ہے تو تم جسے بھی شہید کرو گے اس کا مال تم نے نہیں اٹھانا، نہ ہی اگر کوئی بھاگتا ہے تو اس کا پیچھا کر کے اسے مارنا ہے. یہ مولا علی علیہ السلام نے اسپیشل انسٹرکشن دی تھی اپنی آرمی کو. تو ابن سبا یہی یہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھلا ہمیں ان کا مال لوٹنے سے کیوں منع کر دیا گیا ہے جبکہ ہم تو فتح یاب ہوئے ہیں اور ان کا مال ہم پر حلال ہے. اس طرح کی یہ بکواس یہاں پر کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سین یہیں پر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک بڑا ہی دل خراش سین اس میں فلمایا گیا ہے کہ حسین علیہ السلام اور ابن عباس یہ بیٹھے ہوتے ہیں طلحہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر، اور انہیں سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی تعریف یہاں پر بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور حسن علیہ السلام فرماتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں جل ملا دے گا اور ہم وہاں پھر سے ایک ہو جائیں گے. یہاں پر یہ فرماتے ہیں حسن علیہ السلام جو تھے. اب اس کے بعد ایک سین دکھایا جاتا ہے کہ حسن حسین علیہ السلام ابن عباس یہ سارے کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پر اشتر اور ابن سبا اور ان کے ساتھ جو بلوائی تھے یہ یہاں پر آتے ہیں، اور آ کر بات کیا کرتے ہیں، وہی ابن سبا نے جو ان کے کانوں میں بکواس کی تھی کہ ہمیں مال لوٹنے سے کیوں منع کیا گیا ہے، ہم تو فتح یاب ہوئے ہیں اور ان کا مال مال غنیمت ہے، وہ ہم پر حلال ہے، ہم نے انہیں ہرایا ہے جنگ میں، تو ہمیں ان کا مال ملنا چاہیے، اس سے منع نہیں کرنا چاہیے. یہ یہاں پر ابن سبا بکواس کرتا ہے پھر سے، لیکن حسن اور حسین علیہ السلام یہاں پر موجود تھے. ابن عباس نے بھی کہا کہ وہ لوگ مسلمان تھے اور امیر المومنین نے ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا ہے. تو ایک اور شخص ان میں سے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کا مال ہمارے لیے پرمیسیبل ہے، حلال ہے. تو حسین علیہ السلام کہتے ہیں وہ لوگ مسلمان تھے، تم لوگوں کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی، اور امیر المومنین نے بھی منع کیا ہے. ابن سبا کہتا ہے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ منافق تھے. کہہ کون رہا ہے سبحان اللہ، منافقوں کا سردار جو خود ہے وہ ان مسلمانوں کو جو شہید ہوئے ہیں انہیں منافق کہہ رہا ہے. تو پھر آخر حسن علیہ السلام بولتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہیں امیر المومنین کی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ انہوں نے جو فیصلہ کر دیا ہے، جو انہوں نے کہا وہی ہوگا.
تمہارے کچھ بھی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر ان لوگوں کے منہ بند ہوتے ہیں اور پھر منہ لٹکا کر منہ اٹھا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور حسن علیہ السلام ابن سبا کو ایک پھکی یہاں پر بڑی زبردست دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا کہ وہ منافق تھے؟ تم نے اس بات کا اندازہ کیسے لگا لیا؟ جبکہ وہ بھی صحابہ ہیں اور ہم بھی صحابہ ہیں۔ جیسے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، وہ بھی ان کے ساتھی تھے جو شہید ہوئے ہیں۔ اس لیے تم اپنی زبان کو لگام دو تو بہتر ہے۔ پھر یہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سین دکھایا جاتا ہے کہ ابن عمر آتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے آتے ہیں، محمد بن ابی بکر یہاں بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابن عمر آ کر محمد بن ابی بکر سے کہتے ہیں کہ ام المومنین کیسی ہیں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا؟ آپ سب کو پتہ ہے جنگ جمل کے بعد مولا علی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے بڑے اچھے سے ان سے پیش آئے تھے اور انہیں عزت اور احترام کے ساتھ روانہ کیا تھا محمد بن ابی بکر کے ساتھ۔ تو یہیں پر آ کر ابن عمر محمد بن ابی بکر سے پوچھتے ہیں اماں عائشہ کا حال چال، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے نا، اس میں ضرور کوئی تیسرا گروپ شامل ہے، کوئی تیسرا گروہ شامل ہے۔ اماں عائشہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو ابن عمر نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، ضرور کوئی تیسرا گروہ ایسا ہے ہم لوگوں کے درمیان میں جس نے دونوں لوگوں کو آپس میں لڑوایا ہے۔ تو محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ام المومنین نے کہا ہے کہ کاش میں یہ سب دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے چلی جاتی، 20 سال پہلے، کہ مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ابن عمر یہاں پر فوراً کہتے ہیں اللہ کی قسم یہی الفاظ مجھے پتا چلا ہے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھی کہے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر تکلیف اٹھائی تھی مسلمانوں نے، اور ان کی آپس میں جو پھوٹ ڈالی گئی تھی وہ ابن سبا اور بلوائیوں کی اس میں مرہون منت ہے، انہوں نے یہ حرکت کی تھی اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا تھا۔ تو جب ابن عمر یہ کہتے ہیں تو پھر محمد بن ابی بکر پھر سے رونے لگتے ہیں، رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہاں پر طلحہ رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر ہی مسلمانوں کے دل پہلے ہی ٹوٹے ہوئے تھے کہ حسن علیہ السلام اور ان کے پاس ابن عباس بیٹھے تھے کہ ایک شخص آتا ہے اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی تلوار ان کے سامنے رکھتا ہے۔ تو حسن علیہ السلام اور ابن عباس اچانک یہ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے جو انہوں نے زبیر بن عوام کو دی تھی، کیا ہوا ان کے ساتھ اور یہ تلوار آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ تو اس شخص نے انہیں بتایا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حسن علیہ السلام اس قدر غمگین ہو جاتے ہیں اور ابن عباس بھی، اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ یہ کیا ہو گیا، ایک ہی دن میں اس امت کے دو بہترین لوگوں کی موت کی خبر ہمیں سننے کو ملی ہے، یہ ہمارے اوپر کیسے دن آ گئے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی آرمی کے اندر یہ جو خوارج موجود تھے اسی نے آ کر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا جب بتایا کہ میں نے ان کو شہید کر دیا ہے، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہے۔ تو پھر یہ شخص پھر جا کر مولا علی کے ہی خلاف ہو گئے تھے، یہ پہلے ہی مولا علی کے سگے نہیں تھے، مولا علی علیہ السلام کے سگے پہلے ہی یہ لوگ نہیں تھے، یہ بات اپنے ذہنوں میں آپ سب ڈال لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں خارجی ہو گئے جب مولا علی نے کہا کہ زبیر کو قتل کرنے والے کو جہنم کی بشارت ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی خارجی تھے، اور جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ آخری دم تک ان کے ساتھ رہے ہیں، جو شروع سے ہی منافق تھے وہ آخر دم تک منافق ہی رہے ہیں۔ حسن علیہ السلام اور ابن عباس ابھی غمگین کھڑے ہی ہوتے ہیں کہ حسین علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں حسن مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا؟ تو ابن عباس کہتے ہیں اللہ اکبر، زبیر بن عوام بھی قتل ہو گئے ہیں۔ تو حسین علیہ السلام بھی رونے لگتے ہیں اور ان کے ساتھ جو شخص موجود تھا جو میرے خیال میں صحابی تھے جنگ جمل میں زخمی ہوئے تھے، وہ بھی رونے لگتے ہیں سر پکڑ کر کہ یہ کیا ہو گیا، اور حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر حسن علیہ السلام سے کہتے ہیں کیا امیر المومنین کو پتہ چلا؟
زبیر بن عوام کے بارے میں، تو حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں انہیں پتہ چل چکا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے اشتر کھڑا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک بلوائی آتا ہے، ایک خارجی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو مال غنیمت لوٹا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے واپس کرو لوگوں کو، کیونکہ یہ ناحق ہے۔ تو اشتر یہاں پر کچھ نہیں کہتے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے ابن زبیر جو زخمی ہوئے پڑے تھے، ایپیسوڈ کے شروع میں آپ نے دیکھا، انہیں ہوش آتا ہے، تو وہ ہوش میں آتے ہی حسن ابن علی علیہ السلام ان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ میرے والد کہاں ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا پوچھتے ہیں کہ میرے والد کہاں ہیں اور کیسے ہیں؟ اب حسن علیہ السلام کیا کہتے ہیں ان سے؟ تو وہ بات کو بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، آپ بے فکر رہیں، اور ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ اب جہاں کہیں بھی ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں۔ یعنی ابن زبیر کو حسن ابن علی یہاں پر صاف صاف نہیں بتاتے، کیونکہ ان کی کنڈیشن جو تھی، ان کی جو حالت تھی، وہ پہلے ہی بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ ایک شخص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ آپ ایجپٹ چلیں، مصر چلیں، کیونکہ علی تو مصروف ہے طلحہ اور زبیر سے جنگ میں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، جنگ علی، زبیر اور طلحہ کے درمیان، یہ جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ کس نے کروائی ہے یہ جنگ؟ اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں کچھ بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی آپس میں لڑنے کی۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جب جنگ ہو گئی، جنگ جمل کے بعد، وہ جو باقی جو لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، وہ مسجد میں آتے ہیں اور نماز کے بعد اپنا نام لے لے کر بیعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حسن اور حسین علیہ السلام، ان کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ امام علی علیہ السلام سے ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا خادم باہر آتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین اندر ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ذرا کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ تو پھر یہ تینوں یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ محمد بن حنفیہ ابو عبد الرحمن کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں بتا رہے ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ لوگوں کو صبر دے، اللہ آپ پر اپنی رحمت عطا کرے۔ تو وہ یہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ طلحہ اور زبیر جو اس امت کے بہترین شخص تھے، وہ کیسے ایک دم سے اچانک سے شہید ہو گئے، اور یہ کتنی بڑی مصیبت ہم پر آن پڑی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اب جو کچھ شروع ہو چکا ہے اس کا اختتام کہاں جا کر ہوگا۔ یہ یہاں پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو باہر دو لوگ مولا علی علیہ السلام اور المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ بکواس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ دوڑ کر جب باہر جاتے ہیں تو ابن عمر نے پہلے ہی ان دونوں کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا ہوتا ہے اور ان کا گریبان پکڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں تمہاری اتنی جرت، تم ہو کون جو تم ان کے بارے میں ایسے بات کر رہے ہو؟ پھر انہیں لے جایا جاتا ہے اور لے جا کر بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سین دکھایا جاتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے نقاب اوڑھے، حسن علیہ السلام سے ملنے کی خواہش کرتا ہے۔ تو حسن علیہ السلام جب اس کے پاس جاتے ہیں، وہ نقاب اتارتا ہے تو وہ ہوتا ہے مروان ابن الحکم۔ تو حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ مروان تم؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں۔ دراصل مروان جو تھا، یہ آپ کو پتا ہے جنگ جمل میں ان کی طرف سے آیا تھا لڑنے کے لیے، یعنی مولا علی علیہ السلام کی مخالفت میں لڑ رہا تھا، تو یہ بھی بھاگ گیا تھا وہاں سے، اب یہ واپس آیا ہے اور حسن علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ اپنے والد سے گزارش کریں کہ وہ میری زندگی کو بخش دیں، تو پھر میں یہاں پر آ جاؤں گا، نہیں تو پھر میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ اور پھر مروان حسن علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ امیر المومنین سے میری جان کی بخشش مانگ کر آئیں، میں آپ کا یہاں پر انتظار کر رہا ہوں۔ تو حسن علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم یہی رکو، میں جا کر ان سے بات کرتا ہوں۔ تو حسن علیہ السلام جاتے ہیں پھر امیر المومنین سے بات کرنے۔ دوسری طرف یہ منحوس شکلیں دکھائی جاتی ہیں بار بار، ابن سبا اور اس کے جو خارجی جو دوست تھے، یہ سارے بیٹھ کر ان کو آگ لگی ہوتی ہے کہ ہمیں جو مال ہم نے لوٹا ہے، کیوں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم وہ واپس کر دیں، جبکہ جنگ میں مال غنیمت کا مال تھا، اس پر ہمارا حق تھا، ہم نے لوٹ لیا، اور اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وہ مال ہم پر حرام ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان لوگوں کی مینٹیلٹی کا کہ یہ کس قدر دین سے بھٹکے ہوئے تھے۔ خیر، میں دوبارہ واپس آتا ہوں ٹاپک کے اوپر۔
آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ اس پورے ایپیسوڈ میں ابن سبا کو صرف اسی بات کی جلن ہو رہی ہے، اسی بات کی پڑی ہوئی ہے کہ جو مال ہم نے لوٹا ہے وہ ہمارا حق ہے، اسے ہم واپس نہیں کریں گے اور ہم مال لوٹیں گے، دوبارہ بھی جنگ ہوئی، اسی میں اس کا پورا ایپیسوڈ یہاں پہ گزر جائے گا. ٹھیک ہے، ابن سبا کا یہی سین اس میں دکھایا گیا ہے. اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حسن ابن علی علیہ السلام آتے ہیں اور مروان سے کہتے ہیں خوش ہو جاؤ مروان، امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور انہوں نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جو لوگ جنگ چھوڑ کر چلے جائیں گے ان کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، اور اگر ان میں سے کوئی واپس آنا چاہے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. تو مروان یہاں پر خوش ہو جاتا ہے اور پھر یہ حسن ابن علی علیہ السلام کے ساتھ چلا جاتا ہے. اس کے بعد وہی سین فلمایا گیا ہے کہ جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا کو روانہ کیا جاتا ہے ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ، خیر و عافیت سے انہیں یہاں سے روانہ کر دیا جاتا ہے. یہاں پر ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا کو الوداع کہنے کے لیے حسن اور حسین علیہ السلام بھی موجود ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس کے بعد مولا علی علیہ السلام اپنی آرمی کو حکم دیتے ہیں کہ وہ کوفہ کی طرف چلیں، اور پھر یہاں پر اشتر کھڑا ہوتا ہے اور یہ لوگ کوفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. ابن سبا کا منہ لٹک جاتا ہے کیونکہ یہ یہیں پر رک رہا ہوتا ہے بصرہ میں، یہ کوفہ نہیں جاتا. دوسری طرف معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو دکھایا جاتا ہے وہ انہی کے متعلق باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ ہوا ہے جمل کے مقام پر. اس کے بعد ایک سین دکھایا جاتا ہے جب یہ سارے کوفہ پہنچ جاتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام نماز کے بعد ایک خطبہ دیتے ہیں اور اس میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا. اور پھر لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خلیفہ بنایا جبکہ میں خلیفہ بننا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی مجھے اس کی کوئی خواہش تھی. میں نے انہیں دھتکار دیا لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی بھی یہاں پر ایسا موجود نہیں ہے جو ہمارے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے. اور لوگوں نے کہا کہ جب لوگ آپس میں بٹ رہے ہیں تو اس وقت آپ ہی وہ واحد شخص ہیں جو لوگوں کو دوبارہ سے جوڑ سکتے ہیں. تو پھر مولا علی علیہ السلام راضی ہوئے تھے خلیفہ بننے پر، ادروائز انہیں کسی قسم کا کوئی نہ تو لالچ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مولا علی علیہ السلام کو تھا، لیکن یہ خلیفہ بننا بھی نہیں چاہتے تھے. تو یہی بات یہاں پر مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے خلیفہ بنایا ہے جبکہ مجھے اس کی کوئی خواہش نہیں تھی. اس کے بعد ایک سین فلمایا گیا ہے کہ حسن ابن علی علیہ السلام بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس قدر حسین اور جمیل تھے. اور یہ وہی الفاظ ہیں جو میں نے ایک بار مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان دیکھا تھا، اس میں انہوں نے عربی الفاظ کہے تھے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فزیکل جو ڈسکرپشن تھا بیان کیا گیا تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا. وہی عربی میں الفاظ یہاں پر حسن ابن علی علیہ السلام بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، بہت لمبی تھی، بہت موٹی تھی، جو سفید حصہ تھا وہ بہت زیادہ سفید تھا اور جو پتلی تھی وہ بہت زیادہ سیاہ تھی. آپ کی آئی بروز جو تھی وہ آرک تھی، بالکل تیر کمان کی طرح، بڑی خوبصورت باریک سا ناک تھا. یہی حسن ابن علی علیہ السلام یہاں پر بتا رہے ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.